صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے روانہ کیا. آج جہاد کے لیے تو مسلمان تیار ہی نہیں رہا. جاہدو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ زیادہ روٹی کھایا کرو. کراچی والوں کی سمجھ میں شاید جاہدو کے معنی یہ آئے ہیں کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک بچائے تو کیب چلاتے رہو. جاہدو جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کفر کو مٹاؤ، شرک کو مٹاؤ، بدعت کو اکھاڑ کے رکھ دو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی توحید کو، قرآن کریم کی لائی ہوئی توحید کے جھنڈے بلند کر دو. یہ ہے جہاد کا مفہوم اور مطلب. آج آپس میں جہاد ہے اور کافر کے سامنے جھک رہے، شرک کے سامنے سلام کرتے ہیں، بدعت کے سامنے جھکتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لشکر ہے. خدا کی قسم وہ لشکر کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کمانڈر محمد مصطفیٰ ہو. رخصت کرنے والے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو آپ نے یوں فرمایا کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں دینا اور پھر جھنڈا عبداللہ ابن رواح کے ہاتھ میں دینا اور پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اب آپ خیال فرمائیں، صحابہ کرام سے زیادہ حضور کی منشا اور مراد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ خدا کی قسم، جن آنکھوں نے حضور کا لاکھوں مرتبہ دیدار کیا اور جو حضور کو دیکھے بغیر جیا نہیں کرتے تھے، وہ حضور کی مراد کو نہیں سمجھتے. تو آقا کے فرمان کو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اسی لیے تو جھنڈے کے بارے میں فرمایا کہ پھر عبداللہ بن رواح کو دینا. اور عبداللہ بن رواح کے بارے میں بھی سارے صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ بھی شہید ہوں گے. تیسرے کا نام جو لے دیا کہ اسامہ بن زید کو جھنڈا دینا اور اس کے بعد فرمایا بس رخصتی کر دی. تمام صحابہ کرام سمجھ گئے کہ جعفر طیار بھی شہید ہوں گے اور عبداللہ بن رواح بھی شہید ہوں گے، بچیں گے نہیں. کیوں؟ حضور کا غلام ہو اور جھنڈا گرا دے، زندہ جھنڈا گرا دے ناممکن ہے. نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگ دیا تھا، ان کو اتنا پختہ بنا دیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی تخت و تاج سے ٹکرا کر صحابہ کرام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی توحید کو، قرآن کی پیش کردہ توحید کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور شرک و کفر کے ایوانوں کو توڑ کے رکھ دیا تھا. ڈرنا ورنہ یہ لوگ نہیں جانتے تھے. تاریخ شاہد ہے، 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 گئے، 6 لاکھ کے مقابلے میں صحابہ 6 گئے اور کامیاب ہو کے آئے. 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 گئے اور اسپین کے پورے ملک کے مقابلے میں 3 گئے، کامیاب ہو کر آئے. تم ڈوب کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے، کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں اس زمین کو رگڑتے پھرتے ہو اور ذلیل ہو کر مر رہے ہو. ذلیل ہو کر مر رہے ہو، اندازہ تو لگاؤ. عمل برباد، کردار برباد، سیرت و صورت برباد، اعمال سارے برباد ہو گئے، کوئی چیز بھی ہماری سیدھی نہ رہی. صحابہ کرام اور جھنڈا زندہ ہوتے ہوئے گرا دے. تمہیں 36 برس ہو گئے یہاں گوشت کھاتے کھاتے. نعرہ تو یہ لگا تھا کہ چند دنوں کے بعد کشمیر بھی، دلی بھی سارا فتح ہو جائے گا. تم تو خود ہی فتح ہونے کو ہو رہے ہو. یہ صورتیں فتح کریں گی دلی، یہ شکلیں کشمیر کو فتح کریں گی. جن کے دلوں میں منو گند بھرا ہوا ہے، جن کے قلب سیاہ ہے، جن کے اعمال سیاہ ہے، جن کی صورت اور سیرت تمام کی تمام سیاہ ہو گئی، یہ دنیا میں دین پھیلائیں گے، کفر کو یہ مٹائیں گے.
انتظار کرو یہودیوں کے ہاتھوں مرنے کا، انتظار کرو. خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان میرے دین سے اعراض کرے گا، قرآن کو ٹھکرائے گا، پھر یہود کافر کے ہاتھوں مسلمان کی بیٹی کی آبرو لٹے گی. پوری دنیا میں آپ دیکھیں بن کیا رہا ہے. عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی میرا آخری جنگ ہے، میری آخری لڑائی ہے، میرا آخری جہاد ہے، میں اس میں شہید ہو جاؤں گا، بچوں گا نہیں. عشق کا منظر سامنے آ گیا، سواری میری بڑی تیز ہے، میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، جمعے کا دن ہے، آخری دن ہے، میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے آخری جمعہ پڑھتا جاؤں، حضور کا ایک مرتبہ اور دیدار کرتا جاؤں، اپنے دل کی دنیا کو آباد کرتا جاؤں، اپنی آنکھوں کو امام الانبیاء کے دیدار سے ٹھنڈا کرتا جاؤں. واپس مدینے میں آ گیا، گھر نہیں گیا، بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، بازار میں نہیں، مارکیٹ میں نہیں، کسی سے ملنا جلنا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. لالچ ہے تو صرف یہ کہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی نماز جمعہ آخری ادا کروں، حضور کا دیدار کروں، حضور کی زیارت کر کے پھر جا ملوں گا. جمعے کی نماز کے بعد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کی نظر پڑی، آپ نے حضرت عبداللہ بن روا کو دیکھ لیا، فرمایا تم کو میں نے رخصت کر دیا تھا، تم تو چلے گئے تھے، واپس کیوں آئے؟ عرض کیا میرے آقا آپ کے فرمان سے میں سمجھ گیا ہوں، مجھے پتا چل گیا میں واپس نہیں آؤں گا، زندہ گھر لوٹوں گا نہیں، میں شہید ہو جاؤں گا. میرے دل کی دنیا انگڑائی لینے لگی، میں آپ کی زیارت کے لیے آ گیا، دیدار کے لیے آ گیا، میں اپنا آخری جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا، میں اپنے ساتھیوں سے ابھی جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے. عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا عبداللہ ساتھیوں سے جا ملے گا؟ عرض کیا ہاں میرے آقا. فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے تو ان سے 500 سال بعد کو جنت میں جا سکے گا. صحابی حضور کا ہے، غلام حضور کا ہے، جھنڈا لینے والا ہے، خود حضور نے اس کو رخصت فرمایا ہے، 500 سال بعد کو جنت میں کیوں جائے گا؟ کیا وجہ؟ اس لیے کہ جب میں نے تمہیں رخصت کر دیا تھا، روانہ کر دیا تھا، چاہے تم عشق کی نظر سے آئے، چاہے تم محبت کی نگاہ سے آئے، چاہے تم غلامی کی وجہ سے آئے، تم نے میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ دنیا کا لالچ کوئی نہیں، یقین جانو کتابیں شاہد ہے، گھر تو گیا ہی نہیں، بیوی بچوں کے پاس تو گیا ہی نہیں، مگر فرمایا میرے رخصت کرنے کے بعد میری زیارت کو بھی کیوں آیا؟ میرے حکم میں خلاف ورزی تو نہیں، تاخیر کیوں کی؟ 500 سال بعد کو جنت میں جائے گا. اور روایت میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن روا شہید ہوئے، جبریل امین نے اطلاع دی تو فرمایا قتل عبداللہ بن روا، اور 5 سانس حضور نے لیے اور پھر فرمایا دخل الجنہ. محدثین کہتے ہیں 5 سانسوں سے مراد 500 سال ہو گئے. اور لوگوں 5 ذرا سا گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 ذرا سا گھنٹہ 2 گھنٹہ حضور کے حکم میں تاخیر کر دی، وہ تو جنت میں 500 سال بعد کو جائے گا، اور جنہوں نے سرے سے ٹھکرا رکھا ہے وہ جنت میں کب جائیں گے؟ یہ فتویٰ آپ دیں، یہ تمہارا کام ہے، تم بتاؤ کہ وہ کب جنت میں جائیں گے. عمل ہمارا گواہ ہے اس بات پر کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں، ہم تو انگریزوں کے غلام ہیں.
ہم تو یہودیوں کے غلام ہیں. روزانہ نئے طرز کا لباس نکلتا ہے, روزانہ نئے طرز کی بالوں کی کٹ نکلتی ہے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک, سر مبارک, داڑھی مبارک کے بارے میں کون پوچھتا ہے؟ یہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی اس طرح سے نبھا دی. شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ, اللہ کی کروڑا رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ, جس نے 18 سیر مکئی چکی چلاتے چلاتے پیستے پیستے جیل میں قرآن یاد کیا. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ, اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کہو. راولپنڈی جیل میں ہے, 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کی ملتی ہے. سارا دن غیر مسلموں کو کلمہ پڑھاتے ہیں, عیسائیوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں. ہاں ہاں الحمدللہ میرے اکابر نے کافروں کو ایمان کی دولت بخشی, کلمہ پڑھایا, حضور کے غلام بنائے. خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ لال کروڑ مظفر گڑھ والے یوں فرمایا کرتے تھے, میں تو خدا سے لوگوں کو جوڑنے آیا ہوں, توڑنے نہیں آیا. تو بخاری مرحوم سارا دن لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور رات کو چکی پیس کر 20 سیر کنک روزانہ حوالے کر دیتے ہیں. حکام کے بڑے حیران ہیں, سپرڈن جیل اور انتظامیہ کی یہ چکی کس وقت پیستا ہے. سارا دن قرآن پڑھتا ہے, لوگوں کو کلمے پڑھاتا ہے, رات کو سوتا بھی ہوگا, آٹا پیسا بسایا صبح کو پکڑا دیتا ہے. تو ایک دن سپرڈن جیل نے چھاپا مارا, آدھی رات کے وقت آ کے دیکھا عطا اللہ شاہ بخاری کی کوٹڑی کے سامنے چپ چاپ کھڑا ہو گیا. بخاری خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور انگریز دیکھ رہا ہے. چکی خود بخود چل رہی ہے. دانے خود بخود چکی میں پڑ رہے اور چل بھی خود رہی ہے. انگریز سمجھ گیا کہ یہ قرآن کریم جو پڑھتا ہے یہ اس کی برکت ہے کہ تو اس کے کلام میں لگا ہوا ہے, وہ تیرے کام میں لگا ہوا ہے. ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی, ان لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا, اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. پھانسی میں لٹکنا پڑے, ان لوگوں نے گریز نہ کیا, کسی نے بھی, کوئی بھی ہے. آج تو درود پاک پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق نہ رہی, بس مفت کا عشق ہے اور کچھ بھی نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا قبر میں کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا قبر کی مٹی اس کے کفن کو میلا نہ کرے گی. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کو خود تلاش کر کے حوض کوثر پہ لاؤں گا اور اپنے رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا. ہمارا تو یہ مزاج ہی نہیں رہا کہ اٹھے بھی درود پاک پڑھتے ہوئے, سوئے بھی درود پاک پڑھتے ہوئے, زندگی کا ایک لاہ عمل بنا لے, بھول گئے بالکل.
مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے جب پنجرے میں بند کر دیا گیا، نوک دار تاروں کے اندر بند کر دیا گیا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا۔ میرا یقین ہو گیا میرا آخری وقت ہے، میں نے ہر سانس میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میں پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا اور میں غش کھا کر خاردار تاروں پہ گرا۔ ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا۔ فرماتے ہیں میری عمر بھر یہ تمنا رہی کہ کاش پھر وہ تاروں والا پنجرا آئے اور پھر میں درود پاک پڑھوں اور پھر مجھے سرکار کا دیدار ہو جائے۔ اکابر نے یوں زیارتیں کی ہیں۔ غازی علم الدین میاں والی جیل میں ہے۔ قاضی احسان احمد صاحب حجابادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے سپرڈنٹ جیل سے جا کے پوچھا کہ ہمارا ایک یہاں قیدی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ تو سپرڈنٹ جیل کہنے لگا کہ مولانا یہ تو تمہارا عجیب قیدی ہے جس کو عنقریب پھانسی ہونے والی ہے، اس کی کوٹلی سے لے کر آسمان تک میں رات کو ساری رات نور کی لائٹ دیکھتا ہوں۔ اور غازی علم الدین فرماتے ہیں ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے جیل میں؟ تو قاضی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ برجستہ غازی علم الدین نے یہ جواب دیا، کہنے لگا قاضی صاحب جب سے پھانسی کی کوٹڑی میں آیا ہوں کوئی رات ایسی نہیں جس رات میں مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوتا۔ میں ہر روز حضور کا دیدار کرتا ہوں، مجھے حضور کی زیارت ہوتی ہے اور میری تمنا ہے کہ آج جلدی میں جا ملوں۔ تو ہم لوگوں کی زندگی کسی کام کی نہیں، یہ تو پتا چلے گا نا جب چھلنی لگے گی کہ چھانس کتنا نکلا، بورا کتنا نکلا اور صحیح میدہ کتنا نکلا۔ سارے ولی بڑے پھرتے ہو، تمام کا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت کی کنجی جیب میں پڑی ہوئی ہے۔ ہاں پتا چلے گا جب دم نکلے گا، آخری وقت ہوتا ہے۔ ارے بھائی ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، دوڑے دوڑے لوگ حکیموں کے ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں اور ملک الموت وہاں کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ تم بلانے چلے ہو، میں بن بلایا ہوں، میں بن بلایا کھڑا ہوں۔ جب تک تم ڈاکٹر کو لاؤ گے میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں۔ موت کا کسی کو غم نہیں، قبر کا فکر نہیں، قیامت کا فکر نہیں، لگے پڑے ہیں ہار جیت میں۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی کہا لوگوں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وہ لوگ جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، کوشش کی، خرچ کیا، جان مال کھپا دیا، محض میری رضا کے لیے، صرف میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ آئیں گے تو میرا بھی یہ پیغام ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ میں تمہارا دنیا میں بھی کار ساز، آخرت میں بھی کار ساز، تمہاری بگڑی بنانے والا میں ہوں، میرے سوا کون ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تم جس طرح کی چیز طلب کرو گے، سرخ یاقوت کے والے مکان، سبز یاقوت کے بنے ہوئے مکان، کستوری اور مشک و عنبر اور زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محل، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔
تمہارے لیے میں نے تیار کیے ہیں، باغ و بہار تمہارے لیے، جنت کی نہریں تمہارے لیے، تمام محلات اور مکانات تمہارے لیے، ایسو عشرت کا سارا سامان تمہارے لیے۔ اور بندے سب کچھ تیرے لیے، دو جہان تیرے لیے، تو صرف میرے لیے، تو میرا بن جا۔ ہر سانس مجھ سے پوچھ کر لے کہ کس طرح سے سانس لوں، کس طرح سے زندگی بسر کروں، کس طرح حکومت کروں، کس طرح اقتدار چلاؤں، کس طرح کاروبار کروں، یہ سارا کچھ مجھ سے معلوم کر۔ اب تو سارے نظام نرالے نرالے ہو گئے، اسی لیے تو میں آپ حضرات کے یہاں ربیع الاول میں حاضر نہ ہو سکا، محرم میں بھی حاضر نہ ہو سکا۔ اب کے 3 مہینے کی مجھ پہ پابندی لگائی سارے صوبے کی۔ دیکھا اب تم تو کہہ رہے ہوگے نا کہ یہ 2 آنے کی ٹوپی اوڑے بیٹھا ہے، یہ مولوی کیا ہے؟ ذرا ہوم سیکٹری سے جا کے پوچھو میں کتنا بڑا مولوی ہوں۔ 3 مہینے کی پابندی، شرارت چاہتے ہیں یہ لوگ، خود حکومت کے وفادار نہیں، تحریم چاہتے ہیں، ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رشوت لینے والے افسر پہ کوئی پابندی نہیں، سمگلروں پہ کوئی پابندی نہیں، ڈاکوؤں قاتلوں پہ کوئی پابندی نہیں، بے پرد پھرنے والی عورتوں پہ کوئی پابندی نہیں۔ کیوں پابندی لگائیں گے؟ کیسے پابندی یہ لگائیں گے؟ وہ جلوس نکال کر سڑک پہ تشریف لے آئیں گے۔ میں صاف صاف کہتا ہوں، اس ملک کی اینٹ سے اینٹ نہ بجاؤ، اس ملک کا کھاتے ہو، اس ملک کا پیتے ہو، اس ملک میں بنے ہوئے بنگلوں میں رہتے ہو، اس ملک میں بنی ہوئی کوٹھیوں میں دراز ہوتے ہو، اس ملک میں کاروبار کرتے ہو، اور اس ملک کا بیڑا غرق نہ کرو۔ ہر رشوت لینے والا افسر ملک کا غدار ہے، ہر ملاوٹ کرنے والا کاروباری ملک کا غدار ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے پیسے کماتے، اب تو دین میں بھی ملاوٹ شروع ہو گئی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دین صاف ستھرا نکھرا ہوا پیش نہیں کیا؟ اس میں کیا گڑبڑ تمہیں ملی؟ تم دین سیکھتے نہیں، تم دین معلوم نہیں کرتے، قرآن کریم سے تمہاری دشمنی لگ گئی، ترجمہ تم نہیں سیکھتے، اولاد کو تم نہیں پڑھاتے، جو کسی نے کہہ دیا وہی تمہاری سمجھ میں آ گیا۔ ایسی بات نہیں۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک تمام قرآن کریم کا مطالعہ کرو، میرے اکابر کے 40 ترجمے ہیں، بخاری شریف کا ترجمہ دیکھو، مسلم شریف کا ترجمہ دیکھو، ابو داؤد شریف کا ترجمہ دیکھو، نسائی ابن ماجہ کا ترجمہ دیکھو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں صرف عورتیں دیکھنے کے لیے نہیں دی، قرآن کو دیکھا کرو، کالی کمرے والے کی حدیث شریف کو دیکھا کرو۔ تمہیں سینما دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی، ٹی وی دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی، وی سی آر دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی۔ تمہیں دین سے کوئی بیر ہے، دین سے کوئی دشمنی ہے؟ ایک زمانہ کیسا تھا کہ ایک ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مرتا تھا، ایک ایک بال پہ مرتا تھا، ایک ایک ناخون پہ مرتا تھا، اور قرآن کریم کی ہر آیت پر صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھلایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے، قرآن کریم جتنا یاد کرتے کئی دن آگے سبق نہ لیتے، پوچھا کہ آگے سبق کیوں نہیں لیا؟ فرمایا کرتے تھے پہلے زبان سے یاد کرتا ہوں، پھر عمل میں یاد کرتا ہوں، کردار میں یاد کرتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ ان آیتوں کو عملی شکل بھی دوں نا، ان آیتوں کو عملی طور پر میں پورا کرتا ہوں جب آگے چلتا ہوں۔ یہ تمام کے تمام حضرات نے اسی طرح سے اپنا لاہ عمل بنایا۔ تو قرآن کریم نے ادب بھی بتلایا، عشق بھی بتلایا، اعمال کی ترکیب بتلائی، لینا دینا بتلایا، حکومت چلانے کا طریقہ بتلایا، مرنا بتلایا کہ یوں مرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔
جس نبی نے استنجا بتلایا، جس نبی نے کفن کے کپڑے بتلائے، جس نبی نے مردے کا غسل تک بتلایا، جس نبی نے میت کو قبر میں اتارنے تک کا طریقہ بتلایا، جس نبی نے قبر پہ مٹی ڈالنے کا طریقہ بتلایا، جس نبی نے قبر میں مردے کو دفن کر کے واپس ہونے کا طریقہ بتلایا، کیا اس نبی نے درود و سلام کا طریقہ نہیں بتلایا؟ شادی بیاہ کا طریقہ کار نہیں بتلایا؟ تمام کا تمام دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اکابر نے اس دین کو چلایا، پھیلایا، اس پر عمل کیا، پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ مولانا شیخ الہند سبقید رحمت اللہ علیہ، ہڈیاں پوری نہیں تھی۔ مفتی انتظام اللہ صحابی نے لکھا ہے کہ جب لوگوں نے مولانا محمود الحسن کی کمر کو دیکھا تو ہڈیاں پوری نہ تھی، چمڑا تو چمڑا، ہڈیاں پوری نہ تھی۔ انگریز نے کوڑے مار مار کر شیخ الہند کی ہڈیاں اڑا دی، مگر مبارک ہو شیخ الہند، تجھے کروڑہا مبارک ہو کہ تو نے بھی دین کے ذرہ برابر خلاف کرنے کی آمادگی کا اظہار نہ کیا۔ پیسے بھی دیتا تھا، لالچ بھی دیتا تھا، اور پھانسی پہ بھی چڑھاتا تھا، کوڑے مارتا تھا، گرم گرم لوہے کر کے ان اللہ والوں کو داغ دیے، انہوں نے داغ برداشت کیے، دین میں رکھنا برداشت نہ کیا۔ آج تو اگر تھوڑی سی مصیبت آ جائے فوراً چکری کاٹ دیتے ہیں۔ او جی میرا مطلب یہ تھوڑا ہی تھا جو آپ نے سمجھا ہے، آپ نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ لوگ سمجھانے والے تھے، بات کو سمجھانے والے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید سبقید رحمت اللہ علیہ، دلی کا شہزادہ، اکبر بادشاہ کی گود میں کھیلنے والا، بی بی چھکوں کی گود میں کھیلنے والا، شہزادیوں کی گود میں پلنے والا، شہزادوں کے خاندان میں رہنے والا، دلی کا شہزادہ، جمنا کا پانی پینے والا، آرام سے رہنے والا، دونوں لحاظ سے شہزادہ، ادھر شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے، ادھر اکبر شاہ خاندان کے اندر پلتا رہتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ دلی کی جامع مسجد کے فرش پہ ننگے پاؤں دوپہر کو پھر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا شاہ صاحب یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا پروگرام ہے، کبھی میرے پیر جواب نہ دے دے، گرم زمین پہ چلنا پڑے، اپنے پیروں کو عادت ڈال رہا ہوں۔ گرم گرم زمین پہ چلنے کا پیروں کو عادی بنایا۔ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جو شاہ اسماعیل شہید کا پیر ہے، حضروں کی سرزمین سے جا کے پوچھو، ٹکی علاقے سے جا کے پوچھو، کون تھا جو رنجیت سنگھ سے ٹکرایا، مراٹھوں سے ٹکرائے، جاتوں سے ٹکرائے، ہندوؤں سے ٹکرائے، بالآخر کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے بالا کوٹ کی پہاڑی سے جا کے پوچھو، اے پہاڑی کی چوٹی یہ تیرے اوپر کون سویا ہوا ہے؟ شرک کو مٹانے کے لیے، بدعت کو مٹانے کے لیے، اللہ کے قرآن کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے دلی کا شہزادہ چلتا چلتا بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ پہنچتا ہے اور سر کٹوا کر جام شہادت پیالہ پی کے سو جاتا ہے۔ چاروں طرف جنگل ہے، خود رو 4 قسم کا پودینہ اللہ پاک نے پیدا کیا۔ میرے شاہ اسماعیل شہید کے خون میں سے قیامت کے دن خس عطر کی خوشبو آئے گی، پودینے کی خوشبو آئے گی۔ میں تیری قبر کے چاروں طرف دنیا ہی میں پودینہ پیدا کر کے تجھے خس سنگھاتا رہوں، اور جو تیرے ہوں انہیں دنیا ہی میں خس عطر ملتا رہے گا۔ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ 2.5 میل کے فاصلے پر گڑی میں، گڑی حبیب اللہ میں سر الگ ہے، دھڑ الگ دفن ہے۔ اس لیے کہتا فلا باللہ کی تہ میں
فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنے کی تمیز نہیں رکھتا وہ جینے کا شعور بھی نہیں رکھتا۔ لڑے سکھوں سے جنہوں نے مسجدوں میں خنزیر ذبح کر کے پھینکے تھے، مراٹھوں سے ٹکرائے، جاٹوں سے ٹکرائے، ڈوگروں سے ٹکرائے، اور بد نصیب لوگ آج تک برائی سے یاد کرتے۔ تمہارا کیا بگاڑا شاہ اسماعیل شہید نے؟ مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا بگاڑا؟ تم اپنی زندگی میں نفع ڈالو، تم نے کیا کر کے دکھایا؟ اس لیے قرآن کریم صاف صاف آواز لگاتا ہے، آؤ میدان جہاد گرم ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ میں خدا کا چڑھا ہوا رنگ ہے، اتارنے والا کوئی نہیں، کوئی اتار کے دکھائے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ فرمایا میرے نام کی وجہ سے جو جھگڑا کرے گا، میری توحید کی میں جو جھگڑا کرے گا، آؤ میدان میں مقابلہ کرو اور صاف کہہ دو اتحاجوننا فی اللہ۔ کیا اللہ کے نام میں جھگڑا کرتے ہو؟ رب کی ربوبیت میں جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ کی وحدانیت میں جھگڑا کرتے ہو؟ پروردگار عالم کی کبریائی میں جھگڑا کرتے ہو؟ فرمایا آؤ الذین یحاجون فی اللہ، فرمایا جو میرے نام کی حفاظت کرے گا، نگہبانی کرے گا، جو میرا بن کے رہے گا، اس کو چاہیے کہ وہ اعلان کر دے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ جاؤ، اگر تم ہماری بات کو نہیں مانتے تو ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، میں تو اپنے خدا کو خالص کر کے پکارتا رہوں گا۔ تو میرے دوستو، قرآن کی کوئی آیت مخفی نہیں، قرآن کا کوئی جملہ اور کوئی کلمہ مخفی اور چھپا ہوا نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی ارشاد، حضور کی کوئی حدیث چھپی ہوئی نہیں، سارا دین صاف ستھرا نکھرا ہوا کھلا ہے۔ اور ایک اور بات سن لو، خدا کا سارا دین تمہارا محتاج نہیں۔ کروڑا پتیوں، لاکھوں سے کھیلنے والوں سن لو، خدا کا قرآن، خدا کا دین، خدا کا نبی اور خود خدا تمہارا بالکل محتاج نہیں، تمہارا محتاج نہیں، تم اس کے محتاج ہو۔ اگر تم قرآن نہیں پڑھو گے، قرآن کی 114 سورتوں میں سے 1 سے 13 کبھی نہیں بنیں گی۔ اگر سارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں تو 114 سورتوں کی 113 کبھی نہیں بنیں گی۔ ساری دنیا اگر حدیث پاک کو پڑھنا چھوڑ دے، میرے آقا کا ایک ارشاد بھی چھپنے والا نہیں۔ خدا کا دین تمہارا محتاج نہیں، اسلام تمہارا محتاج نہیں، قرآن تمہارا محتاج نہیں، تم اس کے محتاج ہو۔ خدا کی قسم، یہاں بھی محتاج ہو، قبر میں بھی محتاج ہو، حشر میں بھی محتاج ہو۔ خدا کا دین تمہارا محتاج نہیں۔ دین کے پاؤں نہیں اکڑ گئے جو تم دین کے پاؤں پیر جا کے دباؤ گے۔ مرتے وقت تجھے دین کی ضرورت ہے، زندگی میں تجھے دین اور ایمان کی ضرورت ہے، قبر اور حشر میں تجھے دین اور ایمان کی ضرورت ہے۔ اور دین ایمان تیرا نہ یہاں محتاج ہے نہ وہاں محتاج ہے۔
ساری دنیا اگر شرک سے بھر جائے دین کا کچھ نہیں بگڑتا، ساری دنیا اگر توحید والی بن جائے تو دین کے کئی کپڑے نہیں بن جاتے۔ تمام پیسے والے کارخانوں والے لکھ کے لے جاؤ، خدا کا دین کسی حال میں، نہ دن میں نہ رات میں نہ سردی میں نہ گرمی میں کبھی بھی تمہارا محتاج نہیں۔ تم بادشاہ ہو، گورنر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، عورتیں ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، سارے تم خدا کے دین کے محتاج ہو۔ اس لیے کہ تم خدا کے محتاج ہو تو خدا کے دین کے بھی محتاج ہو۔ تمہاری اس کے بغیر بنے گی نہیں، گزرے گی نہیں، چلے گی نہیں۔ سارے خدا کے دروازے کے فقیر ہو، سارے اللہ پاک کے دروازے کے گداگر ہو، سارے پروردگار عالم کے دروازے کے دریوزہ گر ہو، وہ نہ دے تم کھا نہیں سکتے، وہ نہ دے تم پی نہیں سکتے، وہ سانس لینا بند کر دے تو دنیا کے تمام ڈاکٹر مل کر تمہیں ایک سانس نہیں دلا سکتے۔ پوری دنیا کی آکسیجن کو اکٹھا کر لے، ایک سانس تیرا نہیں بڑھا سکتے۔ تو یہ تھی میری مختصر سی معروضات کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنی اولاد کے اندر تبدیلی لاؤ، اور خدا کے بندو اپنی اولاد کو دین کی طرف لگاؤ، قرآن کریم کی تلاوت کراؤ، اپنے گھروں کو قرآن سے، درود پاک سے، استغفار سے آباد کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کوئی پروگرام نہیں تھا، ان ساتھیوں نے مجبور کیا کہ جمعہ یہاں ہے تو ہے ہی، اور یہ دوست ہیں حافظ محمد ابراہیم صاحب، عبدالسلام، اور بھی ادھر ادھر کے ساتھی، حافظ عبدالسلام صاحب دوسرے ہیں، اور یہاں کے چھوٹے بڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دین اور دنیا کو بنا دے اور آخرت کو سنوار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ الہ العالمین ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما۔ الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ الہی سب کے دل کی دنیا کو آباد فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، ہمارے گھروں کو اپنے قرآن سے، اپنے محبوب کی سنتوں سے آباد فرما۔ الہ العالمین بے اولاد کا اولاد عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جس کے ذمہ قرض ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما۔ الہی ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، عزیز و اقربا کی مغفرت فرما، اور جتنے ہمارے ملتان کے مدرسے کے مسجد کے خدمت گزار ہیں اللہ پاک سب کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ جتنے ساتھی دوست احباب کا صحیح وارث بنا، الہی پاکستان میں اسلام کا غلبہ فرما، کفر کے قانون کو تباہ و برباد کر دے۔ الہی پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے، تمام عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہود اور نصارہ کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، یا اللہ کفریہ نظام کو برباد کر دے، محمدی نظام صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری ساری فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔